السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار حضرت ادریس علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ ٹھیک اسی وقت ایک شخص ان کے پاس آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں ایک ودیشی مہمان سمجھ کر ان کا استقبال کیا اور اپنے پاس بیٹھنے کی جگہ دی۔ دراصل وہ شخص اور کوئی نہیں بلکہ خود ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تھے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کو اس کا احساس تک نہیں ہوا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اس ملک الموت کے ذریعے حضرت ادریس علیہ السلام کا امتحان لینے اور ان کے ساتھ بھائی چارے کا رشتہ قائم کرنے آئے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنا پسند کرتے تھے اور اکثر روزے سے رہتے تھے۔ اس دن بھی ایسا ہی تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام روزے کی حالت میں تھے۔ پورا دن گزرنے کے بعد جب افطار کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے لیے اور مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کھانا شروع کیا، لیکن ان کا مہمان کھانے سے بالکل دور رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام بار بار انہیں کھانے کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اصل میں وہ کوئی عام مہمان نہیں تھا، بلکہ اللہ کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام تھے، اور فرشتوں کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کی طرح کھانا نہیں کھاتے، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام انہیں پہچان نہیں پائے تھے، اس لیے وہ بار بار انہیں کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پر بلا رہے تھے اور درخواست کر رہے تھے۔ رات کے سمے سونے سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے پھر کہا، بھائی آپ کھانا کھا لیجئے، نہیں تو آپ کی صحت خراب ہو جائے گی۔ لیکن وہ مہمان پھر بھی کچھ نہیں کھائے۔ انہوں نے پوری رات اللہ کی عبادت میں بتا دی۔ صبح ہونے پر حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں پھر سے کھانے کے لیے کہا، لیکن مہمان نے اب بھی کچھ نہیں کھایا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے مہمان سے کہا، بھائی آئیے ہم اللہ کی زمین میں تھوڑا سیر سپاٹا کریں اور اللہ کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کا شکر ادا کریں۔ پھر وہ دونوں ساتھ نکلے اور چلتے چلتے بہت دور چلے گئے۔ اچانک ان کے سامنے ایک باغ نظر آیا جو پھلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس مہمان نے کہا، اے اللہ کے نبی، آئیے ہم اس باغ میں چلتے ہیں اور وہاں سے کچھ پھل توڑ کر کھاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا، کیا آپ کو نہیں پتا کہ کسی کے مال کو اس کی اجازت کے بنا لینا اللہ نے حرام کیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ مہمان بالکل خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اصل میں حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی آزمائش کر رہے تھے کہ کیا ان کے دل میں دنیا کے مال کا کوئی لالچ ہے یا نہیں۔ پھر وہ دونوں دوبارہ چلنے لگے۔ چلتے چلتے وہ ایک میدان میں پہنچے جہاں ہزاروں بکریاں تھیں۔ انہی میں ان کو دیکھ کر اس مہمان نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، آئیے ہم ان میں سے کوئی ایک بکری پکڑ کر ذبح کریں اور اس کا گوشت مل کر کھائیں۔ اس بار بھی حضرت ادریس علیہ السلام غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، آپ کو حلال کھانا پسند نہیں آتا، لیکن دوسروں کا مال بہت اچھا لگتا ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا کہ کسی کی اجازت کے بنا اس کا مال لینا اللہ نے حرام کیا ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ مہمان
بالکل خاموش رہے۔ اس طرح وہ پورا دن اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے سفر کرتے رہے اور شام کے وقت واپس گھر لوٹ آئے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا اور وہ مہمان حضرت ادریس علیہ السلام کے گھر 3 دن تک رک گئے، لیکن ان 3 دنوں میں نہ انہوں نے کچھ کھایا اور نہ ہی ایک لمحے کے لیے سوئے۔ آخر کار حضرت ادریس علیہ السلام سے رہا نہ گیا اور انہوں نے کہا، اے اجنبی، میں اللہ کی قسم کھا کر آپ سے کہتا ہوں، مہربانی کر کے مجھے اپنا پریچے دیجیے۔ کوئی انسان 3 دن تک بنا کھائے اور بنا سوئے نہیں رہ سکتا، آپ کون ہیں؟ اس پر وہ مہمان بولے، اے اللہ کے نبی، دراصل میں کوئی انسان نہیں بلکہ ملک الموت حضرت عزرائیل ہوں۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام سبت رہ گئے، ان کا جسم کانپنے لگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سوچا شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ پھر انہوں نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اس پر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، نہیں، میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں آپ کے ساتھ بھائی چارے کا رشتہ قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حیرانی سے پوچھا، آپ مجھ سے بھائی چارہ قائم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں نے آسمان سے دیکھا کہ آپ کتنی توجہ اور سچے دل سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ کی یہ عبادت مجھے بہت پسند آئی، اس لیے میں نے اللہ رب العالمین سے بار بار دعا کی کہ مجھے آپ کے پاس آنے اور آپ سے بھائی چارہ قائم کرنے کی اجازت ملے۔ میری لگاتار دعا کے بعد اور مجھے آپ کے پاس آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اے ملک الموت عزرائیل، آپ مجھ سے بھائی چارے کا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ اگر آپ میری شرطیں پوری کریں گے تو ہی میں آپ کو اپنا بھائی مان لوں گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ کی شرطیں کیا ہیں؟ آپ بے جھجک مجھے بتائیے، میں آپ کی ہر شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میری شرط یہ ہے کہ آپ میری روح قبض کریں۔ جب میری روح قبض ہوگی تب میں محسوس کر پاؤں گا کہ موت کا درد کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اسے یاد کر کے میں اور زیادہ عبادت کر پاؤں گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے اللہ کی نبی، روح قبض کرنے کی ذمہ داری بھلے ہی میری ہے، لیکن میں اللہ کے حکم کے بنا کسی کی روح نہیں قبض کر سکتا، اور ابھی آپ کا موت کا وقت نہیں آیا۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، تو پھر آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو اس کام کی اجازت دے۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے عرض کی، اے اللہ، آپ کا نبی موت کے درد کو محسوس کرنا چاہتا ہے، آپ اسے یہ احساس ہونے دے۔ عزرائیل علیہ السلام کی یہ دعا اللہ رب العالمین نے قبول کر لی اور انہیں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے کی اجازت مل گئی۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے آپ کی روح قبض کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام بے حد خوش ہو گئے اور کہنے لگے، بھائی، اب آپ اپنا کام شروع کریں۔ اس کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے کی تیاری کر لی۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو زمین پر لیٹا دیا اور بہت نرمی سے
ان کی روح قبض کر لی تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ جب روح پوری طرح سے قبض کر لی گئی تو اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان کی روح ان کے جسم میں واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو گئے۔ جیسے ہی حضرت ادریس علیہ السلام ہوش میں آئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان سے پوچھا، بھائی ادریس، آپ کو موت کا درد کیسا محسوس ہوا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، اے ملک الموت، اگر کسی زندہ بکری کی خال اس کے جسم سے اتار دی جائے تو اسے جتنا درد ہوگا مجھے اس سے ہزاروں گنا زیادہ تکلیف محسوس ہوئی۔ یہ سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، جب سے میں نے انسانوں کی روح قبض کرنی شروع کی ہے تب سے لے کر آج تک میں نے کسی کی روح اتنی نرمی سے قبض نہیں کی جتنی آپ کی۔ میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر آپ کو زیادہ تکلیف ہوئی تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اسرائیل، آپ نے جان بوجھ کر مجھے تکلیف نہیں دی، اس لیے آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی روح واپس آ گئی تو انہوں نے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، بھائی اسرائیل، میرا مقصد یہ تھا کہ میں موت کی تکلیف کو محسوس کروں تاکہ اس سے عبرت حاصل کر کے اللہ کی عبادت میں اور مگن ہو سکوں۔ اب میں نے موت کا احساس کر لیا ہے، لیکن میری آپ سے ایک اور گزارش ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ رب العالمین سے میرے لیے یہ دعا کرے کہ وہ مجھے جہنم دیکھنے کی اجازت دے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے اس کا خوفناک منظر دیکھوں اور پھر اللہ کی عبادت میں اور زیادہ مشغول ہو جاؤں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کو جہنم دکھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آئیے، اللہ نے آپ کو جہنم دکھانے کی اجازت دی ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کو لے کر جہنم کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچتے گئے، جہنم کا خوفناک منظر سامنے آتا گیا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے جہنم کی بھیانک سزائیں اور آگ کا طوفان دیکھا تو ان کی روح کانپ اٹھی۔ انہوں نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب انہوں نے جہنم کو پوری طرح دیکھ لیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ رونے لگے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا، بھائی اسرائیل، آپ نے مجھے موت کی تکلیف محسوس کروائی، آپ نے مجھے جہنم دکھائی، اب میرے دل میں اللہ کی عبادت کا اور زیادہ جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں گا میں پوری طرح اللہ کی عبادت میں مشغول رہوں گا۔ میں اپنی امت کو بھی یہی سمجھاؤں گا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھا ہے اور میں نے موت کا درد محسوس کیا ہے۔ موت کی تکلیف بہت سخت ہے اور جہنم اتنی خوفناک جگہ ہے کہ وہاں کی سزا کوئی بھی سہن نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا، لیکن انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اس کا احساس نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اے میرے دل، میں ایک اور گزارش ہے، آپ نے میرے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم کیا ہے تو امید ہے کہ میری یہ بات آپ نہیں ٹالیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مسکرا کر بولے، آپ کی باتیں میں سب سن لوں گا، بتائیے کیا خواہش ہے، بتائیے۔
حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، آپ مہربانی کر کے اللہ رب العالمین سے میرے لیے یہ دعا کرے کہ وہ مجھے جنت دیکھنے کی اجازت دے تاکہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کے نعمتوں کو دیکھ سکوں۔ بار بار جب حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ انورودھ کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے اللہ، آپ کے نبی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی یہ دعا بھی قبول کر لی اور حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت دیکھنے کی اجازت دے دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت دیکھنے کی اجازت ملی تو انہوں نے شکر ادا کیا اور سجدہ کیا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام انہیں لے کر جنت کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے جیسے وہ جنت کے قریب پہنچتے گئے، حضرت ادریس علیہ السلام کے دل میں ایک خیال آیا، لیکن انہوں نے اس کا احساس حضرت اسرائیل علیہ السلام کو نہیں ہونے دیا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اگر کسی بھی طرح وہ جنت میں داخل ہو جائے تو وہی رک جائے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں داخل ہو جائے گا اسے پھر کبھی باہر نہیں نکلا جائے گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سوچا، اب جب میں نے موت کا احساس کر لیا ہے تو اگر کسی طرح جنت میں داخل ہو جاؤں تو ہمیشہ کے لیے وہی رہوں گا اور کبھی باہر نہیں آؤں گا۔ یہ سب سوچتے ہوئے بھی انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اس کا احساس نہیں ہونے دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی باتیں سن کر مسکرا رہے تھے، کیونکہ ان کی تقدیر پہلے سے ہی اسی طرح لکھی جا چکی تھی۔ اللہ نے پہلے سے ہی طے کر رکھا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو موت سے پہلے جنت دکھائیں گے اور پھر انہیں جنت میں ہمیشہ کے لیے رہنے کی اجازت دے دیں گے۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کو لے کر جنت کے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے کہا، بھائی ادریس، یہ ہے جنت، اس میں داخل ہو جائیے، لیکن ایک شرط ہے، اپنے پیروں کی جوتیاں باہر چھوڑ دیجیے۔ پھر انہوں نے کہا، آپ جنت کی تمام نعمتوں اور رحمتوں کا لطف اٹھائیے، لیکن یاد رہے جب میں آپ کو آواز دوں تو ترنت واپس آ جائے، کیونکہ پھر ہمیں دنیا میں لوٹنا ہوگا۔ میں باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اس بات سے بالکل بے خبر تھے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے دل میں کیا یوجنا چل رہی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ادریس علیہ السلام تھوڑی دیر جنت کا دیدار کر کے واپس آ جائیں گے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کے ارادے کچھ اور تھے۔ انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بات مان کر اپنی جوتیاں باہر اتار دی اور جنت میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی انہوں نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا، ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ جنت کا حسن، وہیں کی آرام دہ فضا، نہریں، خوبصورت باغات، بہترین کھجوریں، لذیذ کھانے، یہ سب دیکھ کر حضرت ادریس علیہ السلام بار بار الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ جنت کی ہر ایک نعمت کو دیکھ کر ان کا دل بس یہی کہہ رہا تھا، میں اب یہاں سے کبھی باہر نہیں جاؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام جب جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے تھے تو ان کا دل اللہ کی قدرت پر جھکتا چلا گیا۔ وہ بار بار سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ جنت کی خوبصورتی انہیں اتنی بھا گئی کہ وہ پوری طرح اس کے موہ میں پڑ گئے۔ ادھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ایک لمبا وقت انتظار کرنا پڑا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو انہوں نے زور سے آواز لگائی، اے اللہ کے نبی، اب ہمیں لوٹنا ہوگا، ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے اور مجھے اپنی ڈیوٹی پر پوری کرنی ہے۔
اللہ نے مجھے ایک بڑا ذمہ سونپا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جیسے ہی اسرائیل علیہ السلام کی آواز سنی تو وہ دھیرے دھیرے جنت کے باہر نکلنے لگے۔ انہوں نے اپنی جوتیاں پہنی اور پھر اچانک واپس دوڑتے ہوئے جنت میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام حیران رہ گئے اور بولے، بھائی ادریس، آپ واپس جنت کے اندر کیوں چلے گئے؟ ہمیں تو اب دنیا کی طرف لوٹنا تھا۔ اس پر حضرت ادریس علیہ السلام مسکرا کر بولے، بھائی اسرائیل، میں نے تو اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کو دیکھوں اور پھر باہر آ جاؤں۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ میں باہر نکلا اور اپنی جوتیاں بھی پہن لی، لیکن اب میں جنت سے باہر نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص موت کے بعد جنت میں داخل ہوگا وہ وہاں سے کبھی نہیں نکلے گا۔ آپ نے میری روح قبض کی تھی، یعنی میری موت ہو چکی ہے۔ میں نے جہنم بھی دیکھ لی۔ اب جب میں جنت میں داخل ہو گیا ہوں تو اللہ کے وعدے کے مطابق میں ہمیشہ یہی رہوں گا۔ یہ سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام بالکل چپ رہ گئے۔ دراصل حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ یوجنا پہلے سے ہی اللہ کی تدبیر میں لکھی ہوئی تھی۔ اللہ نے پہلے ہی طے کر دیا تھا کہ وہ زندہ رہتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ وہی رہیں گے۔ اس کے بعد جب حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں کو دیکھا اور اس کا لطف اٹھایا تو انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا، میں نے جنت دیکھ لی اور وعدہ پورا کر لیا، لیکن اب میں یہاں سے باہر نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ انہوں نے بار بار حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا، اب لوٹنا ہوگا، یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام اپنی بات پر اڑ گئے اور صاف انکار کر دیا۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اللہ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کے نبی ادریس علیہ السلام کو جنت دکھاؤں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن اب وہ یہاں سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے اللہ، اب آپ ہی کوئی فیصلہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آیا، اے ملک الموت، تم اپنی کام پر واپس چلے جاؤ۔ میں نے پہلے ہی طے کر رکھا تھا کہ میرے نبی ادریس اسی طرح جنت میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ یہی رہیں گے۔ اب انہیں جنت کی نعمتیں لطف اٹھانے دو۔ یہ سن کر حضرت اسرائیل علیہ السلام مسکرا اٹھے۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کو سلام کیا اور واپس لوٹ گئے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔